نحمده نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدر. وقال تعالى في مقام آخر: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فوقئ في وجنتيه الرمان فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر عزمت عليكم الا تتنازعوا فيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سوچے لگیا. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ادھر لاؤ. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. بندہ پروردگارم امتی احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مسلک حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم حضرات و سامعین عزیز وقار، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک بہت ہی خاص اور بہت ہی حساس مسئلے کے اوپر گفتگو ہے. جس وقت سوشل میڈیا کے اوپر آج کے عنوان کی پوسٹ کو شیئر کیا گیا تو اکثر دوستوں کا مجھے یہ پیغام ملا کہ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے اور بڑا حساس ہے کہ جس کو آپ چھیڑ رہے ہیں. تقدیر کا مسئلہ روز اول سے نزاع اور جدال کا باعث بنا رہا ہے اور ابھی تک یہی سلسلہ اس کے بارے میں چل رہا ہے. تو بات تو چلے حساس مسئلے کی ہے، لیکن اب اس کو بیان تو کرنا ہے.
کہ قرآن اور سنت اس کے بارے میں کیا تعلیمات فراہم کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں ایک ایسا خاص تختہ سیاہ اس کو کہہ لیں یا وائٹ بورڈ کہہ لیں، ایک ایسا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے کہ جہاں پر ہر انسان اور ہر چیز کی تقدیر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب 120 دن ماں کے پیٹ میں باپ کی صلب سے گزرے ہوئے پانی کے قطرے کو جب گزر جاتے ہیں، وہ علقہ ہوتا ہے، علقہ سے مدغہ بنتا ہے، مدغہ سے وہ عظام کی شکل اختیار کرتا ہے، اور عظام کے اوپر جب گوشت چڑھا کے اس کے اندر اس کو ایک جسم کی شکل دے دی جاتی ہے، اس کا چہرہ بھی بن جاتا ہے اور وہ سارے خد و خال اس کے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اندر پھر میں جان اور روح کو پیدا کرتا ہوں۔ وہ 120 دنوں کے بعد وہ پانی کا جو ایک قطرہ ہوتا ہے وہ ایک جاندار جسم بن کے ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پاتا ہے۔ تو جب اس کو 120 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اور وہ اس بچے کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بچہ ہے یا بچی ہے، کوئی بھی ہے، اس کی تقدیر کو پھر لکھا جاتا ہے۔ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھی جاتی ہیں کہ اس کی موت کب ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، کب کب اس کو ملے گا، کس کس انداز میں ملے گا۔ اور ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز جو سب سے اہم اس کی لکھی جاتی ہے اس کے ماتھے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ یہ بچہ پیدائش کے بعد اپنی زندگی کے اندر شقی بنے گا یا سعید بنے گا۔ سعید کا مطلب کہ سعادت مند جنتی بنے گا، یا شقی کا مطلب سخت دل، ظالم، سنگ دل اور جابرانہ اطوار اپنا کے وہ جہنم کا موجب ٹھہرے گا۔ تو یہ اس وقت بچے کے بارے میں اس کی زندگی کا جو ایک انداز ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو واقعتاً بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اس بات کو لکھ دیا کہ اس بندے نے جنت میں جانا ہے یا اس نے جہنم میں جانا ہے، تو پھر یہ جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ نبھانے کا یا اس کو گزارنے کا پھر کیا تک بنتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، سال کے بعد 1 مہینے کے روزے ہیں، صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ ہے سال میں 1 مرتبہ، پھر صاحب نصاب کے اوپر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، یا اخلاق حسنہ کے معاملات ہیں، یا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، عوام الناس کے درمیان آپس میں جو تعلقات اور ریلیشنز ہیں، ان کا پھر کیا فائدہ ہے جب ازل سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جی فلاں بندہ کافر ہے تو اس نے کافر ہی رہنا ہے، فلاں بندہ مسلمان ہے تو اس نے مسلمان ہی رہنا ہے، فلاں بندہ اگر جنتی ہے تو اس نے جنتی ہی رہنا ہے، فلاں اگر جہنمی ہے تو اس نے جہنمی ہی رہنا ہے۔ چونکہ ہم سارے یہی کہتے ہیں نا، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، یا ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں باتوں میں نا بڑا فرق ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ علیحدہ ہے، اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ کانسیپٹ علیحدہ ہے۔
اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے گا، اللہ تعالی جب بھی کوئی کام دنیا کے اندر رونما ہوتا ہے اس کے پیچھے دو قسم کی وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کا حکم. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کا حکم. بات بڑی مشکل سی ہے چونکہ یہ تقدیر کا مسئلہ ہی ایسا ہے جس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. قرآن پاک میں جادو کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. حالانکہ جادو اسلامی شریعت و اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہے، کفر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ جادو سکھاتے ہیں یا کسی کے اوپر جادو کرتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ان کا مین تھیم اور مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو بندوں کو آپس میں ملا جلا نہیں رہنے دینا، ان کو جدا کرنا ہے، قطع کرنا ہے، تفریق کرنا ہے. اور خاص طور پہ زیادہ تر جادو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جہاں چلتا ہے وہ دو زوجین کے درمیان ہوتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان. اس کا فلاں جگہ پہ رشتہ نہ ہو، اگر رشتہ ہو گیا ہے تو وہ توڑنا چڑھے، اگر توڑ چڑھ چکا ہے تو اب وہ خوش نہ رہ سکے، ان کی اولاد نہ ہو، ان کا کاروبار ٹھیک نہ چلے یا معاملات ان کے مشکل ہو جائیں. تو یہ سلسلہ، اب یہ ساری چیزیں کسی کو نقصان ہی دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جادوگر جو ہے وہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کے حکم سے. تو میں بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا. ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا. ہماری زبان کے اوپر ہر زبان زدیام یہ جملہ ہوتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کسی کا نقصان کیسے کر سکتا ہے؟ ماں تو کبھی اپنے بچے کا نقصان نہیں کرتی. وہ ایک ماں ہو کے اپنے پیٹ کے جنم دیے ہوئے بچے کا نقصان نہیں کرتی، تو جس نے اتنی بڑی کائنات، 20 لوگ اور 20 مخلوقات جس نے پیدا کی ہیں، اربوں کھربوں کی تعداد میں، سینکڑوں ملین ٹریلین کی تعداد میں جس نے نفوس پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ایک ماں اپنے بچے کا نقصان نہیں کرتی تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے نقصان کر سکتا ہے؟ لیکن یہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی حدیث پاک کوئی روایت نہیں ہے. یہ ویسے جملہ بالکل معترضہ جملہ ہے اور یہ بالکل موضوع روایت ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. حقیقت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. اپنی رحمت کے کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے. کتنے کیے؟ 100 حصے کیے. اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ، 99 حصے اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھے اور ایک حصہ اللہ نے اپنی پوری کائنات میں تقسیم کر دیا. تو 99 حصے جس رب نے اپنی رحمت کے، وہ جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اگر اس نے بندے کو مجبور محض بنا کے پیدا کیا ہے تو وہ بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا وہ کس کے لیے ہے؟ تو ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے رضا. اس سے بھی ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جادو کرنا شیطان کا کام ہے، رحمان کا کام تو نہیں، چونکہ کفر ہے نا، حرام کام ہے، تو یہ تو شیطانی عمل ہوا، رحمانی عمل تو نہیں ہے. یہ تو ڈیفینیٹلی بات کلیئر ہے. اور دوسری بات، جادو کا عمل کرنے والا جو بندہ ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ نیک ہے وہ جادو نہیں کر سکتا. تو نیک ہوتا ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے؟
اور جو نیک نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے سے دور ہوتا ہے، وہ تو شیطان کے راستے کے اوپر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو حضور کے اوپر بھی جادو ہوا، اور اتنا سخت قسم کا جادو ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات قرآن پاک کی آیت کے بارے میں بھول جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بتقاضے بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انسانیت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، نبوت کے حساب سے حضور کو ان چیزوں کا کوئی عارضہ نہیں تھا، لیکن بطور انسانیت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک سسٹم، اس ایک کانسیپٹ کو پیدا کیا کہ اگر تمہارے اوپر ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو پھر تم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کی رضا تھی اور رب کا حکم بھی تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، رضا بھی تھی اور حکم بھی تھا بتقاضے بشریت، چونکہ امت کے لیے درس بننا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر جادو والا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حکم جو ہے بسا اوقات بندہ ناراضگی کے عالم میں بھی کر دیتا ہے، لیکن رضا کا تعلق بندے کی خوشی کے ساتھ ہوتا ہے، ذات کی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بسا اوقات باپ اپنے بچے کو کہتا ہے، بچے نے ضد کر لی میں نے سیر کے لیے ناران کا غان جانا ہے، لیکن باپ کی رضا نہیں ہے کہ وہ جائے، باپ مسلسل انکار کرتا جا رہا ہے، وہ مسلسل باپ کو فورس کرتا جا رہا ہے کہ میرے کام کے اوپر ہاں کی جائے، انسسٹ کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے باپ کو۔ باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کرتا ہے، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن باپ کی رضا اس میں شامل ہے نہیں ہوتی۔ پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جب باپ کی رضا شامل نہیں ہے تو حکم کیوں لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا بھی اس کے اندر شامل ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، خاص طور پہ ان کاموں کے اندر کہ جن کاموں سے اللہ نے بھی منع فرمایا، اللہ کے قرآن نے بھی منع فرمایا، اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قصاص کے طور پہ تمہارے اوپر بطور بدلہ اس کام کو لازم کر دیا ہے، وَكَتَبْنَا فرض کیا ہے۔ اور اگر یہاں پہ فرض کا معنی نہیں سمجھ آتا تو پھر پارہ نمبر 2 میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تمہارے اوپر قتل کے معاملے کے اندر قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ تمہارا کوئی بندہ اگر ناحق قتل ہوتا ہے تو تم نے قصاصاً اس کے مقتول، اس کے قاتل کو قتل کرنا ہے، نہیں کرو گے تو تم نے اپنے حق کو چھوڑ دیا۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اگر نہ چاہے تو وہ تمہیں پکڑے گا اس بات کے اوپر کہ وہ جس بندے کی جان کو مارا گیا تھا وہ بندہ میرا نہیں تھا۔ کیا تمہارا حق نہیں بنتا تھا کہ جا کے اس کا تم معاوضہ لیتے؟ تو قصاص کو اللہ نے کیا کیا ہے، فرض کیا ہے۔ اب موت زندگی اللہ کی طرف سے ہے، جس بندے کو ناحق ناجائز قتل کیا گیا ہے وہ پھر کیا تھا، رضا نہیں تھی اللہ کی، چونکہ قتل کے بارے میں اللہ نے آگے قرآن پاک میں اسی پارہ نمبر 2 میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر تم قصاص لیتے ہو تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، حالانکہ قتل کیا جا رہا ہے بدلے میں، لیکن رب کہتا ہے کہ فائدہ کس بات کا؟ فائدہ اس لیے ہے کہ ایک بندے کو اگر ناحق قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں جب قصاصاً دوسرے کو قتل کیا جائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، معاشرے کے اندر قتل بند ہو جائے گا۔ لیکن رب یہ قتل کروا رہا ہے، رب کا حکم ہے، حالانکہ ظلماً کسی کو ناحق قتل کرنا یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے،
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا مہینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے تم میں سے کسی کو بھی جان بوجھ کے قتل کیا، اس کا جواب اور اس کی جزا یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے اوپر تکلیف دینے والا، ذلیل اور رسوا کرنے والا، اہانت کرنے والا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جس نے کسی کو ناحق قتل کیا۔ پھر پارہ نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو قتل ہونے سے بچا لیا گویا کہ اس نے ایک بندے کو نہیں بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، اگر شرعی طور پہ کوئی حد لاگو ہو گئی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن ابتدائی طور پہ کسی بھی آزاد مسلمان بندے کو ناحق قتل کرنا قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن قتل ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ اب جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو قتل کو تو رب نے اپنی مرضی سے خود حرام قرار دیا ہے، پھر رب نے قتل کرنے کا حکم یا ضرورت اس کی رضا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رضا کو شامل کیوں کیا؟ تو یہاں پہ بات یہ نکلتی ہے، مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، ہر غلط کام کے وقوع کے اندر اللہ کا حکم تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اور وہ حکم کیوں ہوتا ہے؟ وہ حکمت عملی کے پیش نظر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی، باپ نے کہا اچھا میں راضی نہیں ہوں، جا تو چلا جا۔ اب باپ کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے سوالات ہیں، اس کو راستے میں کوئی مشکل نہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، یار دوستوں کے ساتھ یہ جا رہا ہے کہیں گل گپاڑے کے اندر اپنے معاملات خراب نہ کر بیٹھیں، شوق پن کے اندر کہیں ان کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو جائے، میرے بچے کی جان نہ چلی جائے۔ لیکن آخر کار جب بچے نے باپ کو مجبور کیا، باپ کو غصہ آیا، باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جانا ہے تو جاؤ، میری اس میں کوئی رضا نہیں ہے، لیکن باپ کا یہ کہ اچھا کچھ ہوئے گا تو پھر تمہیں آپ ہی پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اگر کسی اس طرح کے کام کے ہونے کے اوپر اپنے حکم کو جاری کر رہا ہے تو اس کے جاری ہونے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا اس کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن حکم اجازت اس لیے ہو رہی ہے کہ امت کے لیے، لوگوں کے لیے اس کے اندر کوئی حکمت موجود ہے۔ ایک بندے کو نقصان ہوگا، باقی لوگ اس سے بچ جائیں گے، لوگوں کو کان ہو جائیں گے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تقدیر کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو میرے لیے لکھا گیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر اس سٹیٹمنٹ کو پیش کریں گے یا اس کے اوپر نظریہ اور عقیدے کو اگر باندھ لیا جائے گا، کھڑا کر لیا جائے گا، تو پھر معاذ اللہ لازم آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ ظلم کرنے والا ہے، اللہ تو ظالم ہے۔ حالانکہ ایک طرف ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور دوسری طرف ہم اب تقدیر کے مسئلے میں آ کے اس کو کہہ دیں کہ بڑا ظالم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علمی خزانے کے اندر یہ بات ازل سے لے کے ابد تک موجود تھی کہ اس بندے نے اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے، جو اس نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہی کیا ہوتا کہ جو رب نے لکھا ہے بندے نے وہی کرنا ہے، تو پھر بندے کو عقل نہ دی جاتی، پھر تو جانور ہیں۔ یہ عقل دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ سوچے، اختیار دیا گیا، اور اس کے اوپر واضح طور پہ وہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر 2 لائنیں کھینچی، فرمایا کہ ایک رستہ اللہ کا، ایک رستہ شیطان کا، میری امت، میرے صحابہ، میرے ماننے والوں، جس پہ دل کرتا چل جاؤ۔ اگر اللہ کے رستے پہ چلو گے تو جنت ہے تمہارے لیے، اور اگر شیطان کے رستے پہ چلو گے تو تمہیں پتہ ہی ہے جو کچھ ہے تمہارے لیے۔ تو تقدیر کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو رب نے میرے لیے لکھا ہے، یہ بات غلط ہے۔ لیکن اس کے بارے میں نظریہ یہ رکھنا پڑے گا، حقیقت یہ ہے
کہ میں وہی کر رہا ہوں، رب نے وہی لکھا ہے جو میں نے اپنی زندگی کے اندر کرنا تھا۔ اب ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، سوال ہے میرے ذہن کے اندر، وہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، مسلسل پے در پے کرتا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے مقدر میں تو یہی ہے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ اس سے کوئی نیکی ہو جاتی ہے، اس نیکی کو اپنے مقدر میں وہ کیوں نہیں مانتا؟ وہ یہ بات کیوں نہیں کہتا کہ یہ نیکی بھی میرے مقدر میں تھی؟ پھر اس کے اوپر ہمیشگی کو اختیار کیوں نہیں کرتا؟ مسلسل گناہ کیوں کرتا جا رہا ہے؟ رب کے احکام سے انحراف کیوں کرتا جا رہا ہے؟ جب رب کے احکام سے انحراف کر رہا ہے، شیطان اس کو ورغلا رہا ہے، نفس امارہ اس کو کھینچ کے رحمان کے راستے سے شیطان کی طرف لے کے جا رہا ہے، تب اسے تقدیر یاد آ گئی ہے۔ لیکن جب کہیں بھول چوک کے وہ مسجد میں آ رہے تو وہاں پہ تقدیر یاد نہیں آتی۔ اپنے گناہ والے معاملات میں اسے رب ظالم نظر آ جاتا ہے معاذ اللہ، لیکن کسی ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر رب کی رحیمی نظر نہیں آتی۔ تو یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کانی وانڈ، یہ جو طریقہ ہے یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا، یہ مسلمان کو اچھا نہیں لگتا۔ مسلمان وہ ہے، مومن بندہ وہ ہے کہ جو کنسپٹ دیا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، پڑھے پارہ نمبر 13 کا سٹارٹ ہے، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تقدیر کے عقیدے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی آپ نے فرمایا میں اپنے اس نفس سے بری ہوں جو نفس مجھے برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ جس وقت وہ زلیخا والا معاملہ ہوا نا، زلیخا نے آپ کے اوپر ڈورے ڈالنے شروع کیے اور 7 مقفل دروازے بند کر کے آپ کو بدی کی طرف آنے کا حکم دیا، تو آپ نے فرمایا نا میں جس رب کو ماننے والا ہوں اس رب کا یہ پیغام ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اس نفس سے پاک ہوں کہ جس نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بندے کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ بندے کو گناہ کی طرف۔ میرے پاس وہ نفس نہیں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر میں بھی اگر بچنے والا ہوں تو اپنے رب کی رحمت سے بچنے والا ہوں۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، ہم سے زیادہ دانشور، ہم سے زیادہ قوت بصارت رکھنے والے، قوت بصیرت رکھنے والے، انہوں نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ گناہ کے راستے کے اوپر اگر تم چل رہے ہو تو وہ تمہارے نفس کا کام ہے، رب کی مرضی نہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ تم مسلسل گناہ کر رہے تھے، مسلسل گناہ کر رہے تھے، نماز چھوڑ رہے تھے، ماں باپ کے نافرمان تھے، تم لوگوں کے حقوق کو کھا رہے تھے، ایک دوسرے کے سکون کو تباہ کر رہے تھے، لیکن اچانک کیا ہوا؟ اللہ نے تمہاری سوچ کو تبدیل کر کے تمہیں مسجد کی طرف راغب کر دیا، تمہیں مسجد کی طرف راغب کر دیا۔ وہ شیطان تمہیں نفس امارہ غلط چیزوں کی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن رب کی رحمت تمہارے اوپر ہوئی، اس نے تمہیں اس کے چنگل سے بچا کے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیا، وہ چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ رحمت تو رحمت ہی ہے نا۔ تو تقدیر جو ہے کبھی بھی اس کے بارے میں اس طرح کا نظریہ نہیں رکھنا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مجبور کر کے پیدا کیا ہے، مجبور کر کے رب نے پیدا نہیں کیا۔ ایک دعا کا اللہ نے ہمیں وسیلہ دیا، دعا مانگو۔ دعا جو ہے یہ بڑے بڑے فیصلے یہاں کے تک کہ قلب پھر گئے، سگنیچر ہو گئے، مہر بند ہوئی تھی، لیکن کسی ایسے بندے کا وسیلہ پیش ہو گیا، کوئی ایسی بڑی سفارش دے دی گئی کہ جناب بڑے سے بڑے عہدے والے بندے نے بھی اپنے اختیار کو پیچھے ہٹا لیا، اپنے آرڈر کو پیچھے ہٹا لیا صرف اس سفارش کی بنا کے اوپر۔ اور کیا طریقہ اللہ نے دیا؟ جس طریقے کو ہمارے بھولے بالے مسلمان بیچارے شرک کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے غلام، میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیں، اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اتنے گناہ ہو گئے کہ تم شرمندہ ہو،
اور کہتے ہو کہ رب میری سنتا نہیں ہے اور میں اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں سکتا، تو میرے محبوب ان کو بتاؤ تم نے نا امید نہیں ہونا، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم صرف میرے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر دو، جب میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہاری دعا کو رد کر دوں، میں قبول کروں گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تقدیر رب نے اپنے بندے کے اوپر مسلط کی ہے تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کیوں پیدا کیے؟ کیا ان کے لیے تقدیر مسلم نہیں تھی؟ ایک آج کا انسان ہی ہے کہ جس نے یہ بات، یہ گردان الاپنی شروع کر دی ہے، تو ایسا سوچنا یہ بندے کو کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بسا اوقات تو بندہ اس طرح کے نظریے کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک روایت سنیں، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، باب ما جاء فی التشدید فی الخوض فی القدر، کہ تقدیر کے مسئلے کے اندر اپنی ہوائیاں چھوڑنا اور بحث و تکرار کرنے کا باب ہے۔ بڑی لمبی پیچھے سند ہے، حضرت حدثنا عبداللہ ابن معاویہ الجمحی البصری حدثنا صالح المری عن حشام ابن حسان عن محمد ابن سیرین، عظیم تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، بڑے لاڈلے شاگرد، اور سینکڑوں روایات میرے مصطفیٰ کی ان سے منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اولین شاگردوں میں سے سب سے ٹاپ کے شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن حضور علیہ السلام ہمارے اوپر تشریف لے آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ صحابہ، تو حضور اچانک مسجد نبوی میں تھے یا صفا کے میدان پہ بیٹھے، جگہ پہ بیٹھے تھے، چبوترے پہ یا کسی اور مقام پہ ہم اکٹھے بیٹھے تھے کہ کونین کے والی تشریف لے آئے، لیکن حالت کیا تھی؟ واو حالیہ ہے، وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ نے انسان کو مجبور بنا کر پیدا کیا ہے، بندہ وہی کرتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ ہم بھی قدر کے مسئلے کے اندر، کوئی کہہ رہا تھا نہیں، کوئی کہہ رہا تھا ہاں، ہم بھی قدر کے مسئلے کے اندر تنازع کر رہے تھے، جگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے کہ اللہ نے انسان کو مجبور محض پیدا کیا، اختیار نہیں دیا، یہی باتیں ہماری چل رہی تھیں۔ تو اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو میرے مصطفیٰ مزید اس کے اوپر ان کو شاباش دیتے کہ مزید کرو، لیکن ایسا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں فغاضبا، حضور غصہ ہوئے، غضب کی حالت، جلال کی حالت، اور اتنا جلال آیا حضور کو، اتنا جلال آیا، فرماتے ہیں حتی احمر وجہہ حتی کأنما فقی فی وجنتہ الرمان، فرماتے ہیں جلال کی وجہ سے وہ جو چاند کی طرح چمکنے والا مکھڑا تھا اس کی گالوں کے اندر سرخی پیدا ہو گئی، خون ابھر آیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، انگاروں کی طرح چمکنے لگیں، رخسار میرے مصطفیٰ کے جلالی کیفیت سے سرخ ہو گئے، یہاں تک کہ کتنے سرخ ہوئے، صحابہ نے پورا اس کا انترا نکالا، فرماتے ہیں کأنما فقی فی وجنتہ الرمان، یوں لگتا تھا جیسے انار پکڑ کے حضور کے رخسار پہ نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا جلال آیا حضور کو تقدیر کے مسئلے پہ بحث و تکرار کرنے کی وجہ سے۔ یہ تقریر کا مسئلہ جو ہر زبان زد عام، ہر دکان پہ، ہر جگہ پہ ہے، کوئی بھی معاملہ چھوٹا بڑا ہو جائے بس ایک جملہ ہے، میرے تے مقدر چ لکھے یہ سی، میرے رب نے تے میرے نال انج ہی کرنا سی، ہر زبان زد عام یہ جملے، اور زیادہ تر ہماری مائیں بہنیں اس طرح کے جملے بڑے الاپتی ہیں، خاص طور پہ جب ان کو کوئی بہت بڑا دکھ لاحق ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرماتے ہیں فغاضبا، حضور نے غصہ کیا، اتنا غصہ کہ حضور کا مبارک رخسار جو ہیں وہ جلال کی کیفیت سے سرخ ہو گئے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی حضور کے رخسار کے اوپر کسی نے انار کا جوس جو ہے وہ پانی نچوڑ دیا ہے۔ تو حضور اس حالت میں فرمانے لگے، فقالا، تو حضور نے فرمایا ابی ھذا امرتم ام بھذا ارسلت الیکم، حضور نے فرمایا کیا میں نے تمہیں انہی کاموں کا حکم دیا ہے، یا کیا مجھے اسی لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے کہ تم اس طرح کی لا یعنی باتوں کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کرو، یہ فضول مسائل کے اندر تم اپنے آپ کو ڈال کے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہو، کیا میری بعثت کا مقصد یہی تھا؟ کیا مجھے پیدا اس لیے کیا گیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرما کے جلالی کیفیت میں ساتھ ہی فرمایا انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر عزمت علیکم اللہ تتنازعوا فی، حضور فرماتے ہیں
کہ تم سے پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ رب کے اوپر الزام تراشی کرنے لگ گئے تھے، وہ رب کی طرف ظلم کو منسوب کرنے لگ گئے تھے، حالانکہ تمہارا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس کے اوپر میں نے ایک مرتبہ بات کی تھی اور بڑی کمال کی بات، بڑا کمال کا نکتہ ہے میرے ذہن کے اندر آیا تو میں نے بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین، میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دے، میرے بندوں کو، اور کون سے بندے؟ اسرفوا علی انفسہم، جن کا ایک لمحہ بھی نیکی میں نہیں گزرا، جنہوں نے ہر سانس پہ گناہ کیے ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بندہ توبہ استغفار نہ کرے تو مجھے امید ہے کہ رب تمہیں اٹھا کے لے جائے گا اور تمہاری جگہ پہ ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ہر قدم پہ گناہ کریں اور گناہ کے بعد رب سے استغفار کریں۔ رب کو پسند ہے کہ رب سے بندہ مانگے، التجا کرے، یہ بندہ ہی ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، لیکن رب وہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے اور صبح و شام مانگا جائے تو وہ خوش ہی خوش ہوتا ہے۔ اس کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ کیوں بٹکے پھرتے ہو اس دوسری باتوں کی طرف؟ کیوں خیالات کسی اور طرف لے کے جاتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہیں وہ، یہ ان کے سر میں پڑنی چاہیے کوئی چیز جو کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں مجبور کر کے پیدا کیا ہے۔ رب تو کہتا تم کرو گناہ، میں تمہیں توبہ کی توفیق دیتا ہوں، تم مجھے استغفار کر کے یاد کرو، میں تم سے خوش ہوتا ہوں، پھر میں تمہارے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ میرے بندے ہیں وہ جو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے ہیں، تو فرمایا کہ یا عبادی الذین، حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں کہ انہوں نے اس طرح کے مسائل کے اندر من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، اسی بات کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا اور کہا کہ ہمیں تو اللہ نے مجبور کر کے پیدا کیا ہے، ہم تو نیکی نہیں کر سکتے، ہم تو گناہ ہی کریں گے، ہمارے تو مقدر میں گناہ ہی لکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ حضور نے فرمایا عزمت علیکم اللہ تتنازعوا فی، حضور فرماتے ہیں میں تمہیں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی اس مسئلے کے اندر جھگڑا نہ کرنا، یہ مسئلہ تمہیں جنت کے دروازے سے ہٹا کے جہنم کے نچلے درکے کی طرف لے جائے گا، رب کا منکر بنا دے گا۔ یہ جتنے لوگ آپ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے لوگ ناہنجار دیکھتے ہیں جن کو ملحد کہا جاتا ہے، ایتھیٹس، ان کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے کہ اسلام کا خدا تو بڑا ظالم ہے، اسلام کا خدا تو معاذ اللہ بڑا جابر ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کا ایک وصف بیان فرمایا ہے، کیا مختلف قسم کی باتیں ہیں، میں ساری نہیں بیان کرتا۔ آگے فرمایا وَجَعَلَنِي وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرے رب نے مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور زمین کے اندر جابر اور ظالم نہ بننے والا بنا کے بھیجا ہے۔ جو عیسیٰ کا رب ہے وہ عیسیٰ کو ظلم اور جبر کی اجازت نہیں دیتا تو وہ خود کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ تو یہ دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، تم جو کوئی گناہ ہوتا ہے، تم سے کوئی ایسا معصیت کا عالم ہو جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے کام تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر تم میری بات پوچھتے ہو تو میں تو تمہارے بڑے سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، میں تو ویسے ہی معاف، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کبھی گنو تو صحیح اللہ کی نعمتیں اور پھر ان کا شکر ادا کر کے دیکھو۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو رب کی نعمت کے اندر شامل ہے، ہم اس کا شکر ساری عمر کے لیے ادا نہیں کر سکتے تو رب کی ساری نعمت تو پھر اپنی جگہ پر ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ اگر کسی کے ذہن کے اندر ایسی ہے تو وہ بدلیں اس کو، اور جو لوگ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ اس بات کا جو اعتراض ہے وہ قرآن سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن بندوں، پیچھے ایک آیت ہے پارہ نمبر 1 ہے سورہ بقرہ شروع والی آیات ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم
اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ لوگ کہ جن کے مقدر میں کفر ہے. یہ جنہوں نے ڈنڈی ماری نا ترجمے کے اندر کہ جنہوں نے کفر کیا، کافرو کا تو ویسے ہی مطلب یہی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا. وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، یہ جو لاکھوں لوگ آج بھی عیسائیت سے مسلمان ہو رہے ہیں، کیا انہوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ پچھلی زندگی کے اندر وہ کافر ہیں، پچھلے 10 سالوں کے اندر. اگلے 11ویں سال میں رب ان کو اسلام کی دولت سے نواز دیتا ہے. پھر یہ قرآن کا جملہ کہاں پہ گیا کہ تم ڈراؤ ان کو یا نہ ڈراؤ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے؟ بندے کو ہوش کرنی چاہیے تھوڑی سی. یہاں پہ پھر اہل نظر نے کیا ترجمہ کیا؟ کہتے ہیں جن کی قسمت میں کفر تھا. کئی سارے صحابہ اکرام پہلے غیر مسلم تھے، کافر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو سن کے حضور کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. لیکن انہی کے اندر ابو جہل بھی تو تھا، دیکھا اس نے بھی تھا، تبلیغ وہ بھی سنتا تھا، باتیں حضور سے آ کے سوال وہ بھی کرتا تھا، معجزے اور نشانیاں وہ بھی مانگتا تھا. ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس کی قسمت میں کفر تھا. کفر میں دونوں برابر تھے، ابو بکر صدیق بھی ابو جہل بھی، لیکن اللہ نے ان کو دور اندیشی اور نور ایمان عطا کیا، نور ہدایت ان کو دے دیا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے دل کی جو زمین تھی وہ اللہ کے نور کو قبول کرنے والی تھی. لیکن اس کے دل میں کیا تھا؟ اس کے دل میں بغض، حسد اور اناد تھا. چودھری تھا نا، پیسے والا تھا نا، یہ کہتا تھا میرا اثر و رسوخ ہونا چاہیے، اگر میں ان کا غلام بن گیا تو یہ مجھ سے اوپر آ جائیں گے. یہی کام مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا تھا، یہی کام اس نے کیا تھا. حضور سے حسد، بغض اور اناد کی بنیاد کے اوپر اس نے حضور کو اپنا نبی نہیں مانا تھا، حضور کی مخالفت کر دی تھی. لیکن مدینہ کے اندر بھی آ کے کئی لوگ حضور کے ہاتھ میں مسلمان ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان الذین کفروا، اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کے مقدر میں، جن کی قسمت میں کفر تھا، کہ انہوں نے کرنا ہی کفر ہے، انہوں نے کسی اور کی بات نہیں ماننی. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کفر کے اوپر مصر رہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کی دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. ان کو ہدایت نظر نہیں آتی، ان کو حقیقت نظر نہیں آتی. یہاں پہ نا مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، تبھی اعتبار سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ دل کا مریض ہے جوانی کے عالم میں یا بڑھاپے کے عالم میں، لیکن اس کا بچپنا ہر بیماری سے پاک ہوتا ہے. آج کل معدے کی بیماری بڑی عام ہے، ٹھیک ہے، ایسیڈیٹی وغیرہ، یہ جلن وغیرہ بڑی عام ہے آج کل. رائزک اور جناب نیکزم وغیرہ یہ کیپسول سارے میپرازول فارمولے کے کئی لوگ یوز کر رہے ہیں. بڑا مسئلہ ہے ان کو معدے کا. کیا جب پیدا ہوئے تھے تب معدے کا مسئلہ تھا؟ 10 سال کی عمر میں معدے کا مسئلہ تھا؟ جب تک اچھی خوراکیں کھا رہے تھے تب تک وہ ٹھیک تھے. جب کھائے پیزے، جب کھائے برگر، جب جناب تیز مسالے والی کڑھائیاں کھائیں ہوٹلوں سے اور خوب انجوائے کیا، کولڈ ڈرنکس وغیرہ پیں اور شوگر کمال کی جناب اوپر چڑھا کے کھانے لگے، ان کا معدہ بھی ڈیمیج ہونے لگا، ان کا جگر بھی ڈیمیج ہونے لگا، فیٹی لیور ہو گیا، شوگر کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا، دمے کا مسئلہ بھی ہو گیا. یہ ساری چیزیں پہلے کیوں نہیں تھی؟ حالانکہ اب بھی بندہ وہی ہے جو پہلے تھا، معدہ بھی وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن اب معدہ کیا ہے؟ خراب ہو چکا ہے. اب جتنی مرضی دوائیاں کھا لو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، جتنی مرضی دوائیاں کھا لو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں نہیں ٹھیک ہوا؟ کیونکہ اس کی صحت کو پہلے بندے نے خود غلط کام کر کر کے خراب کر لیا ہے. جب معدے کے اوپر السر یا معدے کے خرابی کا یا معدے کے کینسر کا ایک سٹیمپ یا ایک مہر رپورٹ کے اوپر لگ چکی ہے، اب وہ معدہ پہلے والی حالت میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو جب رب نے پیدا کیا تھا بندے کو، اللہ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بندہ جس کو میں نے پیدا کیا وہ میں نے مسلمان پیدا کیا ہے. فآباہ یحودان ویمجسان وینصران،
اب یہ اس کے والدین کے اوپر ہے، وہ اس کو یہودی بنا دیں، وہ اس کو مجوسی بنا دیں یا اس کو نصرانی بنا دیں۔ جیسا ماحول اس کو ملے گا، جیسی وہ تعلیمات پڑھے گا، وہ اسی طرف نکل جائے گا۔ کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے، لیکن وہ اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ میرے مصطفیٰ کا ایک ایک جملہ سچا ہے، جھوٹ ہے کوئی نہیں۔ جب ہر بندہ مسلمان پیدا ہوا ہے تو ہندو کے گھر میں ہندو کیوں ہے، عیسائی کے گھر میں عیسائی کیوں ہے، یہودی کے گھر میں یہودی کیوں ہے، مجوسی کے گھر میں مجوسی کیوں ہے، بدھ مت کے گھر میں بدھ مت کیوں ہے، ستارہ پرست کے گھر میں ستارہ کو پوجنے والا کیوں ہے، سورج پرست کے گھر میں سورج کو پوجنے والا کیوں ہے؟ جب رب نے پیدا اس کو مسلمان کیا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے تیز مسالے کھا کے معدہ خراب خود کیا ہے۔ نہ بندہ کرے حسد اللہ کے نبیوں سے، نہ بندہ کرے حسد اہل ایمان سے، نہ بندہ کرے حسد دین کی تعلیمات سے۔ جب دین کی تعلیمات سے شغف ہوگا، اللہ کے نبیوں سے محبت ہوگی، اللہ کے نیک لوگوں سے پیار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پھر دل کو خراب نہیں ہونے دے گا، بلکہ دل کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے انوار کی بارش کو نازل کرتا رہے گا، جس سے بندے کو ہدایت اور دلالت کے اندر فرق واضح طور پہ نظر آتا رہے گا۔ لیکن جب حسد کیا، بار بار حسد کی گولیاں کھائیں، بار بار بغض کے کیپسول کھائے، بار بار اللہ کے نبیوں سے عداوت کا ارادہ کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے دل کی زمین کو، پہلے سے بنجر تھی، اللہ نے مزید بنجر کر دیا۔ اب جتنی مرضی ان کے سامنے معجزے آ جائیں، قرآن کے 30 کیا 60 پارے آ جائیں، جو کچھ مرضی آ جائے، جب اب دل ان کا بنجر ہو چکا ہے، اب وہ ہدایت کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو تقدیر جو لکھی گئی ہے وہ تقدیر بندے کے معاملات کی بنیاد پہ لکھی گئی ہے، اللہ نے بندے کو مجبور کر کے پیدا نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے اوپر بحث و مباحثہ کرنے سے اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو منع کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے تو اس میں رب کا حکم تو ہے، لیکن رب کی رضا نہیں ہے۔ اللہ ایسا نہیں چاہتا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم بھی ابو بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلو، اللہ یہی چاہتا ہے تم بھی مولا علی کے دیوانے بنو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ حسن و حسین سے محبت کرو، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امتی جو بیٹیاں، جو عورتیں ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے طریقے کے اوپر زندگی کو گزاریں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم ابو جہل کے طریقے کو جا کے اپناؤ۔ لہٰذا ہم نے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے، اور سوچ کے مدار کو ٹھیک کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق نیکیوں کی طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بچی کھچی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، وبائیں اور آفات ہمارے مقدر کے اندر ہیں، یا جناب روز بروز ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔